اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثالث الکافۃ عن عمل الجر وتتصل بعرف وظروف۔ تیسرا رجان مائے کافہ کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ ابھی اسی مائے کافہ میں تیسری صورت جو ہے اس کی کہ وہ عمل جر کو کیا کرتا ہے، روکتا ہے۔ کافہ ہے عمل جر کو روکتا ہے، اور یہ ما متصل ہوتا ہے حروف کے ساتھ اور ظروف کے ساتھ۔ آغا مائے کافہ جو عمل جر ہے اس کو ہم ابھی پڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ ما متصل ہوتا ہے حروف کے ساتھ اور ظروف کے ساتھ، یہ متصل ہوتا ہے۔ تو وہ پہلی قسم جو حروف کے ساتھ متصل ہوتا ہے، مائے کافہ جو حروف کے ساتھ متصل ہوتا ہے، ان میں ایک ربا ہے، دوسری کاف ہے، تیسری با ہے، چوتھی من ہے۔ ان کے ساتھ مائے کافہ داخل ہوتا ہے اور عمل جر کو کیا کرتا ہے آگا جان، روک دیتا ہے۔ مائے کافہ جو عمل جر کو روکتا ہے، یہ ما کیا کرتا ہے، حروف کے ساتھ بھی متصل ہوتا ہے اور ظروف کے ساتھ بھی یہ ما کیا ہے، متصل ہوتا ہے۔ پہلی جناب علی حروف کے بارے میں ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے، وہ ربا ہے۔ جو حروف کے ساتھ آتا ہے ان میں سے ایک کیا ہے، ربا ہے، جو حروف کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں، کوئی اتنا خاص بڑا مطلب نہیں ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ الثالث الکافۃ عن عمل الجر وتتصل بعرف وظروف۔ مائے کافہ جو عمل جر کو روکتا ہے، وتتصل بعرف وظروف، اور یہ ما متصل ہوتا ہے حروف اور ظروف کے ساتھ۔ فالاعرف، پس جو حروف ہیں، احدھا ربا، ان میں سے ایک کیا ہے، ربا ہے۔ وَأَكْثَرُ مَا تَدْخُلُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَاضِي، اور اکثر یہ جو ہے یہ داخل ہوتا ہے حِينَئِذٍ، جب مائے کافہ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اکثر یہ داخل ہوتا ہے ماضی پر، کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام، جیسے امیر المؤمنین کا قول ہے، ربما عز المطلب والاقتصاب۔ دیکھو ربا ما ہے اور کس کے اوپر آیا ہے آگا جان، یہ ماضی کے اوپر آیا ہے، عز المطلب والاقتصاب۔ وقول الابرش ربما اوفیت فی علم ترفعن صوبی شمالاتو، یہاں بھی ربا مل شاہد ہے، مایا ہے، اور ہم جیسے کہہ رہے تھے کہ پھر بعد میں فعل ماضی پر آتا ہے۔ اوفے تو کیا ہے، فعل ماضی ہے۔ اچھا، دلیل کیا ہے کہ یہ ربما جو ہے یہ فعل ماضی کے اوپر آتا ہے، ربما فعل ماضی پہ آیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، لأن التکسیر والتقلیل انما یکونان فیما عرف حد والمستقبل مجہول، اس لیے کہ تکسیر اور تقلیل جو ہے یہ کیا ہے، یہ دونوں میں ما عرف حد، تکسیر اور تقلیل جو ہے ان میں یہ ہوتی ہے ما عرف حد، جس کی حد کیا ہو، پہچانی گئی ہو، والمستقبل مجہول، اور جو مستقبل ہوتا ہے وہ مجہول ہوتا ہے۔ ومن سما قال الرومانی فی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین،
اس لیے رومانی نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین انما جازا لأن المستقبل معلوم عند اللہ کالماضی، اس لیے کہ رومانی نے کہا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین انما جازا، اس میں جائز ہے لأن المستقبل معلوم عند اللہ کالماضی، چونکہ مستقبل معلوم ہے اللہ کی نظر میں ماضی کی طرح۔ وکیلہ والا حکایت حال ماضی مجازن مثل و نفخا فی الصور، وکیلہ والا حکایت حال ماضی مجازن، کیلا ہوا یہ جو ہے نا ربما یود الذین کفروا، یہ کیا ہے؟ یہ حکایت حال ماضی کر رہا ہے، ماضی کی حکایت کر رہا ہے۔ وہوا یہ ربما یود الذین اللہ حکایت حال ماضی کی کیا ہے؟ حکایت ہے مجازن مثل و نفخ فی الصور ولا یمتنع دخول علی الجملۃ الاسمیۃ خلافا للفارسی، ربا کا جملہ اسمیہ پر داخل ہونا بھی کیا ہے؟ منع نہیں ہے، خلافا للفارسی فارسی کے خلاف، ولہذا قال فی قول ابی داؤد، اس لیے قول ابی داؤد میں ہے ربما الجامل المعبل فیہم واناجیج بینہن المہار، ربما الجامل المعبل فیہم واناجیج بینہن المہار۔ یہاں میرے عزیزو توجہ فرمائیے، یہ ربما جو ہے یہ کس پہ آیا ہے؟ جملہ اسمیہ کے اوپر یہ داخل ہوا ہے۔ ما نکرتن موصوفتن، ما جو ہے نکرہ موصوفہ ہے، بجملتن، ٹھیک ہے نا، جملتن حذف مبتدا ہوا، ایک جملہ کے ذریعے جس کا مبتدا کیا ہوا ہے؟ حذف ہوا ہے۔ اے رب شیء هو الجامل ہے، رب شیء هو الجامل۔ الثانی الکافو، دوسری کیا ہے آقا جان؟ جس پر یہ جو مائے کافہ ہے یہ داخل ہوتا ہے، دوسرا کیا آقا جان؟ حرف جر کاف ہے، الثانی الکاف، نہ وہ کن کما انتا، کن کما انتا، یہ کاف ہے جو داخل ہوئی ہے ما پہ، صحیح ہو گئی بات۔ وقول ناشل ابن حری اخ ماجد لم یخذنی یوم مشہد کما سیف عمر لم تخنہ مضاربہ، یہاں بھی آپ توجہ فرما رہے ہو، کما ہے، کما سیف امرون، کما سیف امرون ہے۔ یہاں تھوڑا مطلب آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ یہ مائے کاف حرف جر کاف کے اوپر داخل ہوا ہے۔ اخ جو ہے یہ ہوگی جناب خبر مبتدا معذوف ہوا کی، ماجدن جو ہے یہ صفت ہے اخن کی، لم یخذنی یہ اخن کی دوسری صفت ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا۔ یوم جو ہے یہ ہو گیا ظرف، ٹھیک ہے، کاف حرف جارہ ہے، ما جو ہے وہ کافہ ہے، سیف و مبتدا ہے، امر کی طرف یہ ہوا ہے مضاف، ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا آگے جو آ رہا ہے لم تخن مضاربہ، کل جملہ یہ کیا ہے؟ خبر ہو جائے گا۔ معنی کرتا ہوں، اخن ماجد لم یخذنی یوم مشہد، وہ کیا ہے؟ وہ بھائی ہے، شریف بھائی، لم یخذنی یوم مشہد، اس نے میری آبرو شہادت کے دن، روز شہادت جو ہے وہ خراب نہیں کی، جس طرح عمر ابن معدی کارب کی تلوار نے، ٹھیک ہے نا، اس کی
آبرو کو کیا ہے آقا جان خراب نہیں کیا، ایک مفہوم بن رہا ہے۔ دوبارہ سنو، اخ ماجد لم یخذنی یوم مشہد کما سیف امر لم تخن مضارب، وہ یعنی مالک ابن ہری ایک شریف بھائی ہے، اس نے شہادت کے دن میری آبرو نہیں خراب کی جس طرح عمر کی تلوار نے تیزی میں اس کی آبرو کو کیا ہے جان خراب نہیں کیا۔ اچھا، وکیلا اور کہا گیا ہے، وکیلا اور کہا گیا ہے، وَمِنْهُ اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، بنا دے ہمارے لیے بھی ایک خداوند ویسا ہی جیسے ان کے خدا ہیں۔ اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، بنا دے ہمارے لیے بھی ایک خدا ویسا ہی جیسے ان کے خدا ہیں۔ توجہ فرما لی آپ نے، یہاں بھی کیا ہے آقا جان کاف کے ساتھ ما آئی ہے، مائے کافہ داخل ہوئی ہوئی ہے، کما وکیلا ایک کیل ہے، ما موصولتن ما موصولہ ہے، والتقدیر کالذی ہوا آلہۃ لہم، ما موصولہ ہے اور تقدیر ہے کالذی ہوا آلہۃ لہم، وکیلا لا تکف الکاف بما وانما فی ذلک مصدریہ موصولہ بالجملۃ الاسمیہ، کیلا کہا گیا ہے کہ لا تکف الکاف بما، ٹھیک ہے نا، کاف جو ہے وہ لا تکف الکاف بما، ما جو ہے وہ کاف کو نہیں روکتی ہے، اور انما فی ذالک مصدریہ، ما جو ہے اس میں وہ کیا ہے مصدریہ ہے، موصولہ ہے جملہ اسمیہ کے ذریعے۔ الثالث البا، تیسری عزیزو جس پر مائے کافہ داخل ہوتا ہے وہ کیا ہے با ہے، کقولی جیسا کہ شاعر کا قول ہے، فَلَئِنْ سِرْتَ لَا تُحِيرُ جَوَابًا فَبِمَا قَدْ تُرَى وَأَنْتَ خَطِيبُ۔ یہاں توجہ فرما لو، یہاں محل شاہد کیا ہے، ما داخل ہوئی حرف جر با پہ، فَبِمَا قَدْ تُرَى وَأَنْتَ خَطِيبُ۔ فَلَئِنْ سِرْتَ لَا تُحِيرُ جَوَابًا، پس میں قسم کھاتا ہوں، فَلَئِنْ سِرْتَ لَا تُحِيرُ جَوَابًا، کہ اگر تو لَئِنْ سِرْتَ اگر تو ہو جائے، لا تُحِيرُ جَوَابًا کہ جواب جو ہے نہ دے، فَلَئِنْ سِرْتَ اگر تو ہو جائے، لا تُحِيرُ جَوَابًا کہ تو جواب نہ دے، یہ کنایا ہے موت سے، تو کیا ہے فَبِمَا قَدْ تُرَى وَأَنْتَ خَطِيبُ، تو ہر آئینہ تو دیکھا گیا ہے، در حالانکہ خطبہ دے رہے ہوتے تھے، پس میں قسم کھاتا ہوں، فَلَئِنْ سِرْتَ لَا تُحِيرُ جَوَابًا، پس میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو ہو جائے لا تُحِيرُ جَوَابًا کے جواب نہ دے، فَبِمَا قَدْ تُرَى وَأَنْتَ خَطِيبُ، تو ہر آئینہ تو اگرچہ تو محققاً دیکھا گیا ہے، در حالانکہ انت خطیب تو خطبہ دے رہا ہوتا ہے، یعنی مراد ہے حال حیات میں تیرا پتہ ہے کہ تو کیسے خطبہ دیتا ہے۔ یہ بھی تمام ہوا۔ ذکرہ ابن مالک، اس کو ابن مالک نے ذکر کیا ہے، اس کو ابن مالک نے ذکر کیا ہے، وَأَنَّ مَا الْكَافَةَ اُحْدِثَتْ مَعَ الْبَاءِ مَعْنَى التَّقْلِيلِ، یہ بھی ابن مالک نے کہا ہے کہ مائے کافہ جو ہے وہ با کے ساتھ جو ہے تقلیل کے معنی کو کیا کرتا ہے ایجاد کرتا ہے، وَأَنَّ مَا الْكَافَةَ اُحْدِثَتْ مَعَ الْبَاءِ مَعْنَى التَّقْلِيلِ، ابن مالک نے یہ بھی کہا ہے کہ مائے کافہ جو ہے با کے ساتھ اس نے ایجاد کیا ہے تقلیل کے معنی کو، کما احدثت مع الکاف معنی التعلیل، جیسا کہ کاف کے ساتھ معنی تعلیل کے معنی کو ایجاد کیا ہے، فی نحو وَاذْکُرُوهُ کما
ہداکم وذکروہ کما ہداکم، اور ذکر کرو اللہ کا اسی طریقے سے جس کی ہدایت کی ہے اللہ نے تم کو، وذکروہ کما ہداکم، اور ذکر کرو اللہ کا اسی طریقے سے جس کی ہدایت کی ہے اللہ نے تم کو، والظاہر ان الباء والکاف للتعلیل، مصنف کہتے ہیں ظاہر یہ کہ با اور کاف تعلیل کے لیے، وَأَنَّ مَا مَعَهُمَا، اور ما جو ان دونوں کے ساتھ ہے با اور کاف کے ساتھ مصدریہ ہے، وَقَدْ سُلِّمَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْكَافِ وَالْبَاءِ يَأْتِي لِلتَّعْلِيلِ، ٹھیک ہے نا، بتحقیق تسلیم ہوا ہے کہ ہر ایک کاف اور با جو ہے یہ تعلیل کے لیے آئے ہیں، ما عدم ما، جبکہ ما بھی ساتھ نہیں ہے، کا قولی فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، ٹھیک ہے نا، فَبِظُلْمٍ یہاں شاید مثال با ہے برائے تعلیل کے لیے ہے، وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یہاں بھی یہ جو ہے کس کے لیے آ رہی ہے اگر جان کاف، وَيَكَأَنَّهُ یہاں بھی شاید مثال کاف ہے تعلیل کے لیے آئی ہے بغیر ما کے ہے، وَالتَّقْدِيرُ اعجبوا لعدم فلاح الکافرین، کہ تعجب ہے کہ کافرین فلاح نہیں پائیں گے، ثم المناسب فی البیت معنی تکسیر للتقلیل، یہ ایک اور اشکال ہے ابن مالک پر، وہ یہ ہے کہ مناسب جو بیت میں ہے، بیت میں جو مناسب ہے وہ تکسیر کا معنی ہے للتقلیل، نہ کہ تکسیر کا ہے، چونکہ مناسب مدح شاعر ہے، شاعر کی مد کر رہا ہے تو وہ جو مناسب ہے وہ تکسیر ہے نہ کہ تقلیل، ثم المناسب فی البیت معنی تکسیر، پھر جو مناسب ہے بیت میں وہ تکسیر کا معنی ہے چونکہ مد ہو رہی ہے، لتقلیل نہ کہ تقلیل ہے۔ موفق معید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔